الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ فاتحہ ابتدائی چند باتیں ہوئی. دو باتیں یاد رکھیں کہ انسان کی جب عقل صحیح ہو، فطرت سلیم ہو، کوئی فطور نہ ہو عقل میں، اس سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ چیز، یہ تصویر خود بخود بنی ہے، یہ قالین جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود سے بنا ہوا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ جو گھڑی آپ نے باندھی ہے یہ خود کی بنی ہوئی ہے، یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ خود سے وجود میں آیا ہے، اگر اس فطرت سلیم، عقل سلیم والے سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو پاگل کہے گا کہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے، اس کا تو کوئی بنانے والا ہوگا، کسی کمپنی نے، کسی نے بنایا ہوگا۔ اگر یہی فطرت سلیم اور یہی عقل کامل والے سے اگر یوں کہا جائے کہ یہ اتنی کائنات بڑی خود بخود وجود میں آئی ہے، ایک دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آئی، اور اس طرح کی چیزیں اس میں جتنی رکھی ہوئی ہیں خود سے بن رہی ہیں، انسانیت خود بن رہی ہے، ستارے خود چل رہے ہیں، تو یہ عقل جس کی صحیح ہو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، وہ لازماً اس بات پر پہنچتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ دوسری بات، اب یہ چیزیں ہزاروں سال سے چل رہی ہیں اور ہر ایک اپنی ترتیب پر کام ہو رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور جو اس کے ذمہ کام ہے وہ کرتا ہے، اس کے علاوہ افلاک کی، کائنات کی دوسری چیزیں ایک ترتیب سے چل رہی ہیں اور اسی ترتیب سے جا رہی ہیں آگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بنانے والا اکیلا ہے، ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بنانے والے دو ہوتے تو دونوں با اختیار ہوتے، اور دو اختیار والے کسی ملک کے ہوں تو وہ ملک نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک با اختیار آدمی، کبھی تو ان میں اختلاف آئے گا، کبھی تو کسی چیز میں ان میں ٹکراؤ آئے گا، اور جب ٹکراؤ آتا ہے تو پھر وہ ملک آگے ترقی نہیں کرتا اور ہوتے ہوتے وہ بچتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے، سربراہ 2 اور 3 ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اختیار چلانے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر پھر آگے نہیں چل سکتا۔ کسی گاؤں کے بڑے با اختیار لوگ اگر کوئی ہو اور وہ ایک سے بڑھ کر زیادہ ہوں تو وہاں بھی انتشار ہوتا ہے۔ تو کائنات میں بھی یقینی بات ہے کہ اس ایک خالق کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہوتا تو یہ کائنات میں کسی مرحلے پہ آ کے کسی بات پہ اختلاف آ جاتا، ایک کہتا کہ آج فلاں علاقے پر بارش کروانی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں وہاں میرا ایک فرمان بردار بندہ ہے اس لیے وہاں نہیں کروائیں گے بارش، تو ان میں فساد آ جاتا، اتنے بڑے طاقتور آپس میں ٹکراتے تو کب کی دنیا بگڑ چکی ہوتی۔ اس ہزاروں سال سے چل رہی ہے اور اس میں ایسا کوئی بگاڑ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنانے والا اکیلا ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو موجود ہے اللہ، یہ تو اللہ کا وجود ہوا، ہے بھی ایک، یہ توحید ہے۔ تو اس توحید کے بعد پھر اس کی صفات بھی آ جاتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو کہ ایک مضبوط مخلوق ہے دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں، تو یہ انسان بیمار ہونا نہیں چاہتا لیکن بیماری پھر بھی آ جاتی ہے، کبھی مرنا نہیں چاہتا لیکن موت پھر بھی آ جاتی ہے، کوئی چیز اپنی مرضی کے خلاف نہیں چاہتا لیکن پھر بھی وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے آج کا حادثہ ہوا کہ ایک گاڑی جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دروش جا کے وہاں علاج کروائیں، شام کو ہنسی خوشی واپس گھر آ جائیں، تو ان کی تو مرضی یہ تھی، لیکن ہوا کیا کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ماں مر جاتی ہے، بچہ مر جاتا ہے اس کا، اور انتقال ان کا ہوتا ہے، اور کچھ زخمی ہو کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی مرضی نہیں چلتی، تو چلانے والا کوئی اور ہے جو ان تمام چیزوں پر تصرف رکھنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مالک بھی ہے ہر چیز کا، وہ کیا ہے؟ مالک بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ربڑ، کوئی اسٹمپ ایسی چیز نہیں لگائی کہ یہ چیزیں بڑی ہو جائیں، چھوٹی ہو جائیں، اور ان میں صحت آ جائے، بیماری آ جائے، اور ان میں
مختلف قسم کی صفات پیدا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ایک بچے ہی کی بات نہیں، میں مثال دے رہا ہوں بچے کی، ورنہ کائنات کی ہر چیز کو آپ دیکھیں. اب میں مثال بچے کی دے رہا ہوں، تو بچے کو دیکھو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کے کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینا جانتا ہے، وہ دودھ پینا جانتا ہے، اور پھر وہ دودھ اس کے پیدائش سے پہلے بھی نہیں تھا، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو تب بھی نہیں ہوتا. تو اس کی جو عمر دودھ کی ہوتی ہے اس دوران اس کے لیے دودھ مہیا کیا جاتا ہے، اور پھر جب بڑا دانت نکل آتے ہیں تو خوراک اس کے معدے کے مطابق ملتی ہے اس کو، یوں پڑھتے آگے چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انتظام سنبھالنے والا بھی وہی ہے، رزاق بھی، رازق بھی وہی ہے. تو یہ جو تبلیغ حضرات کہتے ہیں نا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، تو اس سے یہ بات ایک اور چیز جو فطرت سلیمہ اور عقل کامل صحیح عقل رکھنے والے کے لیے، کہ اس دنیا میں کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مستقل طور پر موجود نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور آخر وہ ختم ہو جاتی ہیں. یعنی بعض چیزیں جلدی آ کے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جلدی ختم ہو جاتی ہیں، بعض تھوڑا سا وقت لے لیتی ہیں، آخر وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کائنات کے، اس رب کے انصاف کے یہ بات بھی خلاف ہے کہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کا بدلہ بھی نہیں ملتا. کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو اس ناانصافی کا اس مظلوم کا بھی حق دلانے والا بہت کم ہی ملتا ہے، اور اس ظالم کے کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کم ہی ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جس کو ہم خالق، مالک اور رازق مانتے ہیں، اور وہ اکیلا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے، تو اس کے انصاف کے یہ بات خلاف ہے کہ اسی طرح کی ناانصافیاں دنیا میں ہوتی رہیں اور وہ دیکھتا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس نے ایک ہر چیز کے اندر فنا رکھی ہے، تو اس کائنات کے لیے بھی ایک دن فانی ہونا ہے، اور اس فنا کے بعد ان ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ، مظلوم کی مظلومیت کا بدلہ ضرور انصاف کا تقاضا ہے کہ ملے. تو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتا ہے کہ دن مقرر کیا ہوا ہے. تو اب اس اللہ نے فطرت سلیمہ، عقل کامل، عقل سلیم اگر دی ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ راضی ہوگا اچھے کاموں سے اور وہ ناراض ہوگا برے کاموں سے. وہ راضی ہوگا اچھے کاموں سے، وہ ناراض ہوگا برے کاموں سے. تو اب اچھا اور برا کیا ہے؟ بعض چیزیں تو اگر نہ بھی بتائی جائیں تو خود سمجھ میں آتی ہے کہ مثلا جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوگا. اور اسی طرح کسی کو گالی دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، تو اس سے یقینی طور پر وہ بھی ناراض ہوگا. بعض چیزیں تو خود سمجھ میں آتی ہیں، لیکن بعض دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ سکتی کہ وہ خالق کس چیز سے راضی ہوگا اور کس چیز سے ناراض ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں راستہ وہی بتائے گا، وہ راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اسی سورہ فاتحہ میں ان تمام چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی ثنا، صفت اور اس کی تعظیم کی باتیں کر کے پھر اللہ سے ہم ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے، میں تیری ہی عبادت کروں گا، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی مجھے دے گا، اور ہمیں ہدایت بھی دے دے، اور ہمیں ہدایت بھی دے. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ پھر آگے اس میں گویا کہ ہم ایک دعا بھی کرتے ہیں، اور اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے. تو پورا قرآن گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم مانگتے ہیں، اور پورا قرآن ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں عنایت فرمایا ہے. تو اس سورہ فاتحہ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ کی ان صفات کا ذکر ہے. ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ کی ان صفات کا ذکر ہے، اور آخری 3 آیتوں میں اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر اس دعا کے بدلے میں ہمیں قرآن ملتا ہے کہ یہ قرآن وہی ہدایت ہے، وہی راہ مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، جو گمراہوں کا راستہ نہیں، جو ضالین کا راستہ نہیں، جو کہ مغضوب علیہم کا راستہ نہیں ہے. تو یہ قرآن پورا اس سلسلے میں ملتا ہے. اسی سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے. دیکھو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین، یہ تو کوئی پڑھنا نہیں ہوا نا، تو پڑھے آدمی کہ اللہ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میری پاکی بیان کی. مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو مجدنی ربی، میری بڑائی بیان کی میرے بندے نے.
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسی آیت بیچ میں ہے جو اللہ کی تعریف کے ساتھ ہماری دعا بھی شامل ہے اس میں. گویا کہ ایک معاہدہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے علاوہ اور کسی کے آگے ہم نہیں جھکیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. تو ایک قسم کا معاہدہ ہو رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے اور تو ہی دینے والا ہے. تو گویا کہ اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ ہاذا فیما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اگلی 3 آیتوں میں جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، فرمایا کہ میرے بندے کے لیے وہ ملے گا جو جس کا یہ سوال کرتا ہے مجھ سے. تو اب ہم ذرا دیکھیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پوری نماز میں، تو کبھی ان چیزوں پر غور کیا ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہمیں جواب ملتا ہے. تو آئندہ کے لیے ہم نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کو چونکہ ترجمہ بھی اس کا پڑھتے ہیں تو اس کو غور سے پڑھیں گے اور ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ جب جس کی عقل صحیح ہو، سالم ہو، اس کے سامنے اگر کوئی کہے کہ یہ کائنات خود وجود میں آئی ہے تو اس سے ہم پوچھیں گے کہ جناب خود کیسے وجود میں آئی؟ ایک پنکھا لگا ہوا ہے، یہ خود وجود میں آئے کہیں گے تو آپ مجھے پاگل کہیں گے. تو آپ اگر کائنات کے بارے میں کہیں گے کہ یہ خود وجود میں آیا ہے تو میں تمہیں بڑا پاگل کہوں گا. تمہاری عقل ہی نہیں ہے، تمہاری عقل ہی کھو گئی ہے، تو کم عقل ہے نا. تو اس کا مطلب پھر دیکھتے ہیں یہ کائنات ہزاروں سال سے چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا ہے وہ. اگر 2 ہوتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا اگر کوئی الہ اور بھی ہوتا اس میں یقیناً فساد آ جاتا. تو یہ اللہ خالق ہوا اور پھر وہ اکیلا ہے اور ہر چیز ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے نا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے پہچان لیا کہ کرنے والا تو وہی ہے، تو مالک وہی ہے. ان تمام چیزوں کا شروع سے لے کر انتہا تک ہر ضرورت کے مطابق اس کے لیے حالات مہیا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی کرنے والا کرتا ہے، اس لیے رازق بھی وہی ہوا. اور وہ رازق وہ اللہ جو اکیلا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے اور مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. تو اس کے انصاف کے سے یہ بعید ہے کہ دنیا میں ناانصافیاں ہوتی رہیں اور وہ دیکھتا رہے، اس کو بدلہ بھی نہ دے. لہٰذا اس کے لیے پھر دن مقرر ہے آخرت میں. اور چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فانی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز فانی ہوتی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ کائنات بھی فنا میں آ جائے گی. پھر ہم اس سورہ فاتحہ میں ابتدائی ان آیتوں میں اللہ کی ان قدرتوں کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں. اور دعا میں بڑی دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ وہ راستہ بتا دے کہ جو تیری رضا تک ہمیں پہنچا دے. اور اس کے بارے میں پھر آگے قرآن فرمائے کہ یہ قرآن وہی راستہ ہے. ان کی 3 ابتدائی آیتوں میں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں. آخری 3 آیتوں میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. درمیان والی ایک آیت ہمارے اور اللہ کے درمیان موجود ہے کہ جس میں ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ صفات ہیں تو عبادت کے لائق تو ہی ہے، تیرا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آج کے سبق میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم جب سورۃ فاتحہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے. آئندہ کے لیے ہم اپنے اس سورت کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ بھی کریں گے، ایک ایک چیز کا ہم جائزہ لیں گے کہ اس میں کیا ہے. تو پھر آئندہ ہم اس کو اسی توجہ سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.